نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین اور دوستو، اس حدیث میں روزانہ ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر مطلب بتایا جائے گا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے میری ایک عاجزانہ اپیل اور درخواست ہے کہ آپ خود اس چینل میں شامل رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل میں شامل کریں۔ اس کی لنک کو بہت شیئر کریں اور ہمت افزائی کے لیے لائک کرتے رہیے، اور کمنٹ میں تو شکریہ کے الفاظ یا کچھ کمی بیشی ہو تو وہ بتا کر جو ہے کمنٹ کیا کریں۔ تو آئیے ہم ایک حدیث سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ احادیث سلسلہ نمبر 8، غصہ نہ کیا کرو۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کچھ نہ کچھ نصیحت طلب کرتے، اور آپ بھی ان کو ان کے حسب حال نصیحت فرمایا کرتے۔ آپ چونکہ مردم شناس تھے، نفسیات کے ماہر تھے، ہر ایک کا مزاج پہچانتے تھے، اس لیے جس کسی کو بھی نصیحت موضوع خیال کرتے وہی تلقین فرماتے۔ یہ سائل جو آپ سے نصیحت کا سوال کر رہا تھا بہت ہی مغلوب الغضب ہوگا، اس لیے آپ اس کو بار بار یہی نصیحت فرماتے رہے کہ میاں غصہ چھوڑ دو، اسی میں تمہاری فلاح ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ بظاہر تو یہ نصیحت بہت ہلکی معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت میں اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہے۔ غصہ ہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگر غصہ جاتا رہا یا کسی کو غصہ پر قابو پانا آ گیا تو اس نے اپنے غصہ پر کنٹرول حاصل کر لیا تو سب کچھ پا لیا اور جنت میں گھر بنا لیا۔ راوی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات۔ صحیح قول کے مطابق ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اور اس کنیت کا سبب وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنی آستین میں بلی اٹھائے ہوئے تھا کہ مجھے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا ابا ہریرہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن ہجری 7 میں مدینہ آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور اپنی پوری زندگی حصول علم میں لگا دی۔ اسی وجہ سے صحابہ میں سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والے ہیں۔ ان کی روایات کی تعداد 5374 ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مطلب ان رجلا سے مراد صحابی کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، نمبر 2 سفیان بن عبداللہ ثقفی، نمبر 3 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں۔
اوصینی کا مطلب ہے کہ مجھے کسی ایسی بات پر رہنمائی فرمائے کہ جس سے مجھے دین اور دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہو اور وہ بات مجھے اللہ کے قریب کر دے۔ لا تغضب میں دو باتوں کا احتمال ہے۔ نمبر 1، غصہ پیدا کرنے والے اسباب نہ کریں اور ایسے اسباب کرے جو غصہ کو روک دے، جیسے بردباری، حسن خلق، شرم و حیا، تواضع، درگزر اور خندہ پیشانی سے ملنا اور اپنے ہاتھ کو تکلیف پہنچانے سے روکنا وغیرہ۔ نمبر 2، غصہ دلانے والے کام نہ کریں جیسے انتقام لینا وغیرہ، بلکہ اپنے نفس کو حلم اور اللہ کے خوف اور ڈر سے غصہ کو پی کر انتقام لینے سے روکے۔ فردد یعنی صحابی نے بار بار نصیحت کا مطالبہ کیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا تغضب پر قناعت نہ کی، بس اس سے بھی زیادہ بلیغ اور نافع نصیحت کا مطالبہ کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار لا تغضب فرماتے رہے۔ حدیث سے ماخوذ چند مفید باتیں۔ نمبر 1، انسان پر لازم ہے کہ اس شخص سے نصیحت طلب کریں جو نصیحت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ نمبر 2، احوال دیکھ کر مختصر الفاظ میں نصیحت کرنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ نفع بخش ہے۔ نمبر 3، لفظ حدیث لا تغضب مطلق ہے جو کہ شامل ہے زندگی کے تمام امور پر، لہذا حدیث کا مطلب ہوا کہ غصہ نہ کر اپنی بیوی، اولاد، پڑوسیوں، معاملات اور تجارت وغیرہ پر۔ نمبر 4، اس حدیث میں حسن اخلاق کی دعوت ہے، اس لیے کہ اکثر اخلاق میں خرابی غصہ کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ نمبر 5، یہ حدیث اس پر بھی دال ہے کہ غصہ مشکلات اور کاموں کو حل پر آسان نہیں کرتا بلکہ اور بھی خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 6، اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ غصہ سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہے، اگرچہ وہ انسان کے ذاتی صفات میں سے ہیں، کیونکہ اگر ناممکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو غصہ سے نہ روکتے۔ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً ویڈیو مل جائے، اور ہمت افزائی کے لیے لائک کریں اور شکریہ کے 2 لفظ لکھ کر کمنٹ کریں اور اللہ کے لیے خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔